السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے، خوب غور سے سن لیا کرے، اپنے دوست و احباب کو بھی سنایا کرے، ہو سکتا ہے کسی کے کام کی کوئی بات ہو۔ خیر، آج کی مجلس میں سب سے پہلا سوال ہے رفیعہ زینب کا۔ کہتی یہ ہے کہ میرے گھر میں فرش صحیح سے پاک نہیں کیا جاتا ہے اور اسی کمرے میں ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے، اور جب ہم گیلے پیر سے اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہمارے پیر ناپاک ہو جائیں گے؟ اور بار بار اس کمرے میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیے رفیہ صاحبہ، آپ تکلیف میں جو ہے خود اپنی ذات کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے کیسے مان لیا کہ آپ کا کمرہ ناپاک ہے؟ آپ نے کیسے اس بات پر یقین کر لیا کہ آپ کے پیر گیلے ہونے کی صورت میں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے، اس کمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو سب سے پہلے آپ اپنے دل اور دماغ سے باہر کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کے کمرے کی صفائی کی طرف۔ دیکھیے جو ہمارا کمرہ ہوتا ہے، اس کی ٹائلز ہوتی ہے، اس کی فرش ہوتی ہے، یہ عام طور پر ناپاک نہیں ہوتی بلکہ پاک ہی ہوتی ہے۔ اس وقت تک فرش اور زمین ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پر کوئی نجاست نہ گر جائے۔ اور رہا روزانہ گھر میں اور اس کی فرش کے اوپر جھاڑو پوچھا کرنا، تو یہ ڈسٹ کی وجہ سے اور اس پر جو دھول وغیرہ جم جاتی ہے، اس وجہ سے ہم روزانہ صاف صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھا اور جو بھی صاف کرنے والے آلے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ناپاکی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کے کہنے کا منشا اگر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پوچھا اچھی طرح نہیں لگایا جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اس پوچھے کا پاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ صفائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، جب آپ کو پتہ یہ چلے کہ آپ کے گھر کے فرش پر نجاست گری ہے، کہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا کہیں پر ناپاکی اور گندگی لگ چکی ہے، اور اس گندگی کو اور اس ناپاکی کو، پیشاب کو، پخانے کو اور خون کو صاف نہیں کیا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کی زمین کا وہ حصہ جس پر نجاست گری ہے اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ پورا گھر اور پوری زمین ہرگز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیں۔ آپ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں گیلے پیروں کے ساتھ جائیں اور سوکھے پیروں کے ساتھ جائیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر نجاست لگی ہے تو پھر اس صورت میں اچھی طرح صاف صفائی کا اہتمام کرے، ورنہ خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے کمیشن ایجنٹ کے تعلق سے۔ ہمارے استاد مکرم حافظ محمد ریاض صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کمیشن لے کر کے کچھ کام کرتا ہے تو اس صورت میں کمیشن لینا اس کے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے؟ تو یہاں پر بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ صرف خریدار کو اور بیچنے والے کو، دونوں کو ملا دیتا ہے۔ پھر یہ دونوں لوگ آپس کی میٹنگ میں کوئی بات طے کرتے ہیں، ایک آدمی نے چیز بیچ دیا ہے، دوسرے نے خرید لیا ہے، پھر ان دونوں لوگوں نے، خریدار نے بھی اور بیچنے والے نے بھی، دونوں نے اپنی خوشی سے، اپنے عرف میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، علاقے میں جو بھی رواج چلتا ہے، اس رواج کے مطابق اگر اس کو کمیشن دے دیا ہے تو یہ کمیشن لینا اس ایجنٹ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دھوکے میں نہ رکھے، بالکل صاف باتیں ان دونوں کے سامنے بیان کر دے۔ لیکن اگر وہ صاف باتیں بیان نہیں کرتا ہے، مان لیجئے ایک آدمی جو کہ خریدار ہوتا ہے، اس کو جا کر یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو فلاں چیز 60 روپے میں دلا دوں گا، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کی چیز 50 روپے میں بیچ دوں گا، تو یہاں پر جھوٹ بولنا ہوا، دھوکہ دینا ہوا۔ اب جو چیز بکنے والی ہے 60 روپے کی، تو دونوں کو 60 روپے ہی کہنا ضروری ہے، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی۔ عام طور پر کمیشن ایجنٹ کرتے یہ ہیں
کہ جو آدمی بیچنے والا ہوتا ہے اس کو کم قیمت بتلاتے ہیں اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ 60 روپیہ اس سے لے لیتے ہیں، 50 روپیہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور 10 روپیہ خود رکھ لیتے ہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مان لیجیے آپ خریدار ہیں، آپ کو ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے، آپ نے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھ کو 10,000 روپے میں کوئی کمپیوٹر دلا دو، تو جس کو آپ نے کمپیوٹر خریدنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کا وکیل ہے۔ اب آپ اس وکیل کو چاہے کمیشن کے طور پر، گفٹ کے طور پر یا کسی بھی نام سے کچھ رقم زائد دے دیتے ہیں، تو اس رقم کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اب یہی آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ اپنا کمپیوٹر بیچنے والا تھا، پھر وہ اس کے پاس سے بھی کچھ کمیشن لیتا ہے، تو یہ صورت درست نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہی آدمی دو لوگوں کے درمیان وکیل نہیں ہو سکتا دونوں کی طرف سے، بلکہ ایک آدمی کی طرف سے ہی وکیل ہوتا ہے۔ اس پورے معاملے کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح حافظ صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ ایک مریض ہے، بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر اس کو کچھ لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں لیب میں جا کر آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، یورین ٹیسٹ کروانا ہے، یا پھر کچھ اس کو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں میڈیکل سے آپ کو جا کر کے دوائی لینی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جس لیب میں پہنچتا ہے وہ لیب والا اس سے پیسے زائد لیتا ہے۔ مان لیجئے ایک ٹیسٹ ہے 900 روپیے کا، لیکن وہ لیتا ہے اس سے 1200 روپیے۔ 900 روپیہ تو وہ خود رکھ لیتا ہے اور جو زائد رقم ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی میڈیکل والا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی آدمی خریداری کرتا ہے اور میڈیکل والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ کمیشن ڈاکٹر کو دے دے، تو اس صورت میں حافظ صاحب نے پوچھا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں اور یہ ڈاکٹر حضرات کسی لیب والے سے یا پھر کسی میڈیکل اسٹور والے سے جو کمیشن کی رقم لیتے ہیں، یہ رقم لینا ان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف لکھ کر دینے کا کام کر رہے ہیں، اور لکھ کر دینے کی وجہ سے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے بدلے میں انہیں کچھ معاوضہ اور کچھ رقم یا کچھ کمیشن ملنا چاہیے۔ اسی لیے کسی زمانے میں جو حکیم ہوا کرتے تھے، جب وہ اپنے لوگوں کو دوائی لکھ کر دیتے تھے تو جو دوا بیچنے والا ہوتا تھا اس سے 25% رقم وہ کمیشن کے طور پر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس وقت کے فقہاء کرام نے، علماء دیوبند نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے حکیم کا زائد رقم لینا، حکیم اور ڈاکٹر کا زائد پیسہ لینا، یہ رشوت ہوتا ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے آج کل کے جو لیب والے ہیں، اسی طرح جو میڈیکل اسٹور والے ہیں، ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر کو کچھ کمیشن دیں۔ کمیشن کے چکر میں یہ لوگ مریضوں کا خون چوستے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے صغرا نے، کہتی یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کے دوران جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے وقت جس وقت ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور انگلی سے صاف کرتے ہیں تو ناک میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا بالکل سافٹ میں ایک تری محسوس ہوتی ہے، تو یہ تری اگر ناک سے باہر نکل جائے تو کیا اس صورت میں ہمارا غسل صحیح ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، ناک کی جو تری ہوتی ہے جس کو ناک کا بہاؤ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے علاقے میں اس کے مختلف نام ہوا کرتے ہیں، تو جو ناک کی ریزش ہوتی ہے، چکنا اور پتلا مادہ ہوتا ہے یا پھر گاڑھا مادہ ہوتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت وہ باہر نکل جائے تو وہ گندگی ہوتی ہے، اسے نکال کر آپ صاف کر دیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے غسل پر اور آپ کے وضو پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ عرشی کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ٹائلز پہ گیلی نجاست ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو کیا پاک ہو جائے گی؟ جو ٹائلز ہوتی ہے، اسی طرح جو فرش ہے یا پھر ہمارے جو کارپیٹ ہیں، ان کے اوپر نجاست گر جائے، گندگی گر جائے تو پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح دھو کر صاف کریں۔ لیکن آپ نے دھو کر صاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ہوا سے یا پھر دھوپ کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہو گئی، اس کے نجاست کے جتنے بھی اثرات تھے، رنگ ہے، بو ہے، مزہ ہے، یہ تمام نجاستوں کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے شعبان اختر کا، کہتے یہ ہیں کہ مسجد میں نماز ہونے سے پہلے گھر پر ہی نماز پڑھ لی جائے تو نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جو خواتین کی نماز ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہے، اور جو مردوں کی نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر ہماری خواتین اپنے گھروں پر نمازیں پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز بالکل صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ اپنے محلے کی مسجد کی نماز کا ختم ہونے کا انتظار کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی مرد مجبوری کی وجہ سے گھر پر ہی نماز ادا کر لے رہا ہے، ابھی تک مسجد میں نماز ختم نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس آدمی کی نماز بھی جائز ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال آلمونڈ ٹی وی کی جانب سے ہے، کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی کو غسل کا طریقہ پتہ ہی نہ ہو اور وہ کافی ٹائم سے غلط سلط غسل کرتا آ رہا ہو، ایسی حالت میں کئی دفعہ بیوی سے ہم بستری بھی کیا ہو، تو کیا اس صورت میں میاں بیوی کے رشتے میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ مطلب یہ ہے کہ رشتہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے، غسل کا صحیح ہونا اور میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پیدا ہونا یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ کا غسل صحیح ہوا ہو یا صحیح نہ ہوا ہو یہ الگ میٹر ہے، لیکن غسل صحیح ہونے کی وجہ سے یا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے پر کوئی بھی دراڑ نہیں پڑتی ہے، کوئی بھی آنچ نہیں آتی ہے۔ ہاں، ایسا آدمی جو کہ غلط سلط غسل کر رہا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ اس کو غسل کا طریقہ کس طرح نہیں پتہ۔ عام طور پر جب بھی کوئی بندہ نہانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پورے بدن کو اچھی طرح بھگو لیتا ہے۔ تو یہی تین چیزیں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو سنت طریقہ پتہ نہیں، اچھی طرح سمجھ لے، کسی کو سنت طریقہ پتہ نہیں ہے، بس یوں ہی واش روم میں چلا جاتا ہے، شاور کے نیچے غسل لے لیتا ہے اور کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کا غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو صرف واش روم میں جاتا ہے اور شاور کے نیچے باتھ کر لیتا ہے، کلی نہیں کرتا ہے، ناک میں پانی نہیں ڈالتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا غسل درست نہیں ہوتا ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اگلا سوال ہے اجالا علی کا، کہتی ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کافی لمبی تحریر لکھی ہے اور اس میں انہوں نے شکایت کی ہے کہ یہ وہم اور وسوسوں سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بعض دفعہ یہ اپنے وسوسوں سے بچنے کے لیے وسوسوں کا خیال دل سے نکال دیتی ہے، وسوسوں پر عمل کرتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو وہم وسوسے ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ دیکھیے اجالا جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سہولت اور آپ کو صحت عطا فرمائے، اور آپ کے ذہن میں جتنی بھی غلط سلط باتیں آ رہی ہیں، شیطانی بہکاوے اور وسوسے آ رہے ہیں، ان تمام کا خاتمہ فرمائے۔ آپ روزانہ پابندی سے نمازوں کا اہتمام کیجیے اور روزانہ پابندی سے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مخصوص طریقے پر شیطان کے بہکاوے سے نجات کی دعا پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان ونفخہ ونفثہ ومن ان یحضرون۔ اسی طرح کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اگلا سوال پھر سے آلمونڈ ٹی وی کی جانب سے ہے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب غسل کے دوران صرف کلی کر لینا کافی ہے، برش کرنا لازم تو نہیں ہے؟ جی بالکل، برش کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے، صرف آپ نے کلی کر لی ہے، آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو غسل کا طریقہ پتہ نہ ہو اور صرف نجاست دور کر دے اور شاور کے نیچے غسل کر لے اور نجاست کو ہٹا دے اور یہ نیت کر لے کہ میں پورے جسم پر اچھی طرح پانی پہنچا رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یا صحیح نہیں ہوگا؟ جی، جس وقت آدمی نے کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال دیا، پورے بدن کے اوپر اچھی طرح پانی کو بہا دیا، اس کا غسل بے شک ہو جائے گا۔ غسل کے صحیح ہونے میں آپ شک نہ کریں۔ گنپتی کے پروگرام میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے جو پونا شہر میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ وہ لائٹ والی کمپنی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر گنپتی کی پوجا ہو رہی تھی۔ وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے
ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا، یہ وہاں پر کھڑے بھی ہو گئے اور بعد میں جو پرساد وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کھا لیا ہے۔ شریعت اعتبار سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غیروں کے جو تہوار ہوا کرتے ہیں، مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرنا، وہاں پر ان کی شیرینیاں اور ان کی جو مٹھائی وغیرہ ہے، چڑھاوے والی مٹھائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کے دوست نے جو کام کیا ہے وہ انتہائی غلط کام ہے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ حکمت سے ان کو ٹال دیتے، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ عمل کر لیا ہے، بت کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں اور اسی طرح وہاں کی مٹھائی بھی کھا لی ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے لازم ہے کہ یہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر، گر گڑا کر معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اور بہتر یہ تجدید نکاح بھی کر لیں۔ اگلا سوال محمد عرفان کی جانب سے ہے، کہتے یہ ہیں کہ ایک بلی ہے جو ہمیشہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیت الخلاء کرتی ہے، ہم نے اس کے مالک کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے، کیا ہم کسی طریقے سے بلی کو ختم کر سکتے ہیں؟ محمد عرفان، دیکھیے، عام حالات میں بلی ہو، کتا ہو یا کوئی بھی جانور ہو، ان کو ستانا، مارنا اور تکلیف دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ بلی جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، تو اس صورت میں کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ وہ بلی آپ کے گھر پر آنا ہی چھوڑ دے۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو ختم کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پر بھی خیال کرے کہ ایسی تکلیف سے ختم کرے جس میں اس کو تکلیف کم سے کم ہو، مثلا تیز دھاردار چھری ہوتے ہیں اس سے ذبح کر لی جائے وغیرہ، ترپا کر ڈنڈوں سے مار کر ختم کرنا اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے نوجوان شادی ہوتے ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرا گھر بسا رہے ہیں، ماں باپ کی عظمت پر بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت پر بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین، خاص طور پر ماں کی خدمت پر لوگوں کو بہت زیادہ ابھارا ہے، اور اپنی عملی زندگی سے بھی لوگوں کے سامنے واضح فرمایا ہے کہ ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، والد صاحب کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے والدین آپ کی احسان مندی کے بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی عمر میں جب کہ والدین بوڑھے ہو چکے ہوں، وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ایسی صورت میں بچوں کا سہارا والدین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑے، اولڈ ایج ہوم میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے ساتھ رکھے، ان کی خدمت کرنا اپنا مقدر جانے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ملے گی، اس بات کا آپ یقین رکھیں، والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیجئے، ایسا ڈال دیجئے اپنے آپ کو ان کے پیروں میں، اور کہیے والدین آپ ہمیں جو حکم دیں گے وہ ہم کام کریں گے، آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ کی باتوں کو نہیں ٹالیں گے، بلکہ ہمیشہ آپ کی اطاعت گزاری کے اندر اور آپ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کو ہم اپنے لیے خوشنودی اور خوش قسمتی سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام چیزوں پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔